اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. درود پڑھے محمد و آل محمد. ہماری گفتگو علم کے حوالے سے چل رہی تھی. آج گفتگو جو شروع کرنی ہے وہ علمی کے اعتبار سے ہے کہ علم کی مختلف خصوصیات ہیں، یا یوں کہیے کہ علم مختلف جہت سے کیا رتبہ رکھتا ہے. یعنی آپ کو پہلے میں ایک دنیاوی مثال دے کے اس بات کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد بات آپ کی وضاحت ہوگی کہ روایت کیا کہنا چاہتی ہے. کہ مثال کے طور پر ایک خاتون، شوہر کی نسبت کیا رشتہ ہے؟ بیوی ہے. بیٹی کی نسبت کیا رشتہ ہے؟ ماں ہے. اور اس کی اپنی بہن ہو تو اس کی نسبت بہن کا رشتہ ہے. اچھا، اب یہی خاتون، یعنی ایک خاتون ہے کہ رشتے کتنے سارے ہو گئے؟ بیوی بھی کہلاتی ہے، ماں بھی کہلاتی ہے، بیٹی بھی کہلاتی ہے، چچی بھی کہلاتی ہے، پھوپھی بھی کہلاتی ہے، خالہ بھی کہلاتی ہے. یعنی ہے ایک ہی لیکن رشتے بہت سارے، یعنی نام مختلف جہت سے نام تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس کی چچا سے اس کی شادی ہوئی ہے تو اس کو چچی کہتے ہیں، ان کے ماموں سے شادی ہوئی ہے تو ممانی. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہے ایک ہی لیکن مختلف جہت سے مختلف نام پڑ جاتے ہیں. علم کی بھی اسی طرح ہے کہ اگر علم کو مثال کے طور پہ علم کیا ہے، یہ بھی روایت ہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے. پہلی روایت میں فرمائے علم کو حاصل کرو کیونکہ علم کا حصول نیکی ہے. ایک عنوان آ گیا نیکی، حاصل کرنے کے اعتبار سے یہ نیکی ہے. اس کی مشق کرو، تمرین تو کیا ہے؟ یہ تسبیح ہے. علم وہی ہے، اس کی مشق اور تمرین جسے ہم کہتے ہیں، پریکٹس جسے کہتے ہیں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ تسبیح. پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرو تو جہاد ہے یہ. پھر فرمایا تنہائی میں دوست ہے، اکیلا رہنے کی صورت میں ساتھی بھی ہے، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے. یعنی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم ایک ہی ہے، الگ الگ جہت سے اس کے نام آ رہے ہیں. دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، دوستوں کے لیے زینت ہے. اب آئیے، اس کے ذریعے اللہ پست، یعنی جو گری ہوئی قوم ہوتی ہے، پستی میں گری ہوئی قوموں کو بلند کرتے ہیں. جو قومیں پست ہوتی ہیں، پستی کی وجہ سے گر جاتی ہیں، اور یہ علم ہی کی وجہ سے وہ قومیں کیا ہوتی ہیں؟ پھر بیدار ہو جاتی ہیں، بلند ہو جاتی ہیں. پھر فرمایا انہی کو، یعنی انہی قوم کو نیکیوں کا پیشوا بنایا جس کی اقتدا دوسرے، یعنی دوسرے لوگ کرتے ہیں. یعنی علم ہی کی وجہ سے انہیں سعادت ملتی ہے کہ وہ قومیں مقام حاصل کرتی ہیں، بلند مقام حاصل کرتی ہیں. پھر انہی قوم کو نیکیوں کا پیشوا بنایا جن کی اقتدا، یعنی جس کی پیروی دوسرے لوگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا یعنی اس علم کے فائدے کے، اس کے اعمال، یعنی علم کے جو اعمال ہوتے ہیں ان کے اعمال کو پیش نظر رکھا گیا. کس کو؟ علم کے اعتبار سے. یعنی انسان کے اعمال کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. یعنی علم ہوگا تو انسان کے اعمال دیکھے جائیں گے، پیش نظر ہوں گے. پھر آخر میں فرمایا کہ اسی کے آثار سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی علم کے آثار سے استفادہ، یعنی فائدہ حاصل کیا جاتا ہے. تو یہ علم کے ایک روایت تھی امیر المومنین کی، جس میں علم کے مختلف نام تھے، آپ کہہ سکتے ہیں، یا مختلف جہت سے علم کو بیان کیا کہ اگر ہم اسے حاصل کریں تو ایک نیکی ہوگا، دشمنوں کے خلاف یہ ہتھیار ہے، دوستوں کی یہ زینت ہے، تنہائی میں یہ ساتھی بھی ہے، تنہائی میں انسان اگر اکیلا ہو تو یہ مونس ہے. تو یہ علم کے مختلف جہت کے عنوان سے ایک روایت تھی کہ ہے علم لیکن مختلف جہت میں اس کے نام
تبدیل ہو جاتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں ایک آیت اللہ جن کا پچھلے ہفتے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا, آیت اللہ سید احمد خونساری, جن کا واقعہ کیا بیان کیا تھا, یاد ہے کسی کو؟ ہیں کیا واقعہ بیان کیا تھا سید احمد خونساری کا؟ تھوڑا سا ریکال کریں, جو لوگ تھے, کچھ نہیں معلوم. کون سا والا واقعہ تھا؟ کیا 8,000 دینار, 8,000 تومان, اس ایران میں تومان ہوتا, تومان والا, کہ یہ واقعہ تھا. کہ واقعہ اب یاد آ گیا آپ کو؟ یہ وہ شخصیت جب دنیا سے جا رہی تھی, یا ان کی زندگی کے مطلب شاید آخری لمحات میں, یا مثلا ہو سکتا ہے 1-2 مہینے, 3 مہینے, 4 مہینے, نہیں معلوم, کہ ان کچھ لوگوں نے ان سے کچھ سوالات کیے کہ انسان, کیونکہ یہ شخصیت وہ ہیں جنہوں نے ایک زندگی گزار دی, 80 سال 90 سال ایک زندگی گزار دی, تو ان سے پھر لوگ سوالات پوچھتے ہیں کہ آپ کی زندگی, اتنا عرصہ آپ نے زندگی گزاری, تو آپ اپنی زندگی کو نچوڑ کیا دیتے ہیں؟ جیسے ہم اپنے الفاظ میں اگر بیان کریں, آپ پیغام کیا دیں گے دوسرے لوگوں کے لیے, طالب علموں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ممبر پہ آنا چاہتے ہیں, اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں ساری ذاکرہ کے لیے یا مولانا جو مجلس پڑھتے ہیں ان کے, نہیں, ہو سکتا ہے کہ عام آدمی, بہت سی چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ عام آدمی کرے گا تو اسے کامیابی ہوگی. تو ان سے وہ سوالات پوچھے گئے, تو اب وہ دیکھیں انہوں نے کیا جوابات دیے, کیا سوال تھے, کیا جواب تھے ان کے. نمبر 1, ان سے یہ پوچھا گیا رمز, موافقت رمز, یعنی کامیابی کا راز کیا ہے. کامیابی کا, بہت آسان الفاظ میں, کامیابی کا راز کیا؟ انہوں نے کہا 2 چیزیں, اہل علم کے پاس بیٹھنا, بزرگوں کے پاس, یعنی اہل علم کے پاس بیٹھنا, اور نماز شب. یہ 2 چیزیں انہوں نے بیان کی. خود اہل علم کے پاس بیٹھنے کی کیا فوائد ہیں, اور انشاءاللہ آج آخر میں ایک روایت بھی کوشش بیان کروں گا کہ کون سے عالم کے پاس بیٹھنا چاہیے. یہ بھی ایک سوال ہے, پیغمبر کی روایت ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ عالم ہے, تو کون سے عالم کے پاس, اس پہ کیا کوالٹی ہو. ایک جو روایت میں بیان کروں اس میں 5 کوالٹی بیان کی گئی ہے, کم از کم یہ 5 تو ہوں, تو اس عالم کے پاس بیٹھو. اگر اس میں یہ کوالٹی نہیں ہے تو نہیں بیٹھو. ہو سکتا ہے اپنے آپ کو عالم کہے, لیکن روایت میں بھی آئے کہ کن عالموں کے پاس ہمیں بیٹھنا چاہیے, کن عالموں کے پاس جانا چاہیے. خیر, پہلی چیز کیا ہے, کامیابی کا راز کیا بتایا؟ اہل علم کے پاس بیٹھنا, بزرگوں کے پاس بیٹھنا, اور نماز شب. نماز شب کے کیا آثار ہیں؟ پھر ان سے دوسرا سوال پوچھا, نماز شب کے کیا آثار ہیں؟ انہوں نے کیا بتایا؟ نورانیت اور روحانیت. نورانیت حاصل ہوگی اور روحانیت حاصل ہوگی. کبھی کبھی انسان کو روحانیت حاصل ہوتی ہے, شاید پتہ نہیں ہوتا, یہ انسان خود اپنے اندر آہستہ آہستہ درک کرتا ہے کہ توفیق پروردگار ہے, کہ انسان مسلسل اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے, نماز شب پڑھ رہا ہے, دیگر کام انجام دے رہا ہے, واجبات کو انجام دے رہا ہے, مستحبات کو انجام دے رہا ہے, تو انسان کے اندر پھر آہستہ آہستہ جب وہ اس مقام پر آتا ہے تو اس کے اندر خود بخود ایک روحانیت پیدا ہو جاتی ہے. پھر چہرے پہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ نورانیت, بعض عالموں کے چہرے بھی ہوتے ہیں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مطلب قرآن تلاوت قرآن کرتے تھے یا بہت سی مختلف عبادت کرتے تھے جن کی وجہ سے چہرے پہ بھی نور انسان کے ظاہر ہونے لگتا ہے. نمبر 3, اولیاء خدا کی خصوصیت کیا ہے؟ اولیاء الہی, اولیاء الہی کی, جو اولیاء الہی ہوتے ہیں, یہ خدا کے جو بندے ہوتے ہیں اور جسے ہم کہتے ہیں اولیاء الہی ہیں, ان کی کیا خصوصیت ہے؟ نمبر 1, صبر ہے, ان کے پاس صبر ہوتا ہے. نمبر 2, اللہ پر توکل کرتے ہیں. اور نمبر 3 ہے کہ محبت اہل بیت ہوتی ہے. یعنی جو بھی اللہ کے بندے ہیں, اولیاء جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے دوست کے لیجئے, جسے ہم کہتے ہیں یہ اولیاء, اللہ کے اولیاء بندے ہیں جو اپنے آپ کو ایک مقام تک جب پہنچا دیتے ہیں, تو اس کے بعد جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ کون سی کوالٹیز ان کو یہاں تک پہنچایا, اس میں ایک صبر ہے کہ وہ انسان مصیبتوں پہ بھی صبر ہوتا ہے, پریشانیوں پہ صبر ہوتا ہے, غم کے بعد صبر ہوتا ہے, مال کا نقصان ہو جائے اس پہ بھی صبر ہوتا ہے, مختلف صبر جو مختلف چیزوں پر ہوتا ہے, اس کی بھی اقسام بیان کی, لیکن وہ تمام اقسام اس میں شامل ہے, یعنی جہاں پر انسان کو صبر کرنا پڑے. پھر اس کا دوسری چیز ہے توکل, اللہ پہ توکل. اب یہ بھی انسانی زندگی کے واقعات ہیں کہ اللہ پہ توکل انسان کرتا ہے, جب کوئی کام کرتا ہے, انجام دیتا ہے, تو
اللہ پہ توکل کس طرح کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے محبت اہل بیت علیہ السلام. یہ انسان کو دیکھے کہاں تک پہنچا. یہ اس دنیا کے اندر بھی انسان کو کامیابی ہے اور آخرت میں بھی محبت اہل بیت کا. پھر اس کے بعد طالب علموں کو کیا نصیحت کریں گے. ان سے پوچھا کہ آپ طالب علموں کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے. 2 نصیحتیں طالب علموں کے لیے, یعنی جو طالب علم بننا چاہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں حوزوی تعلیم. اگرچہ ان سے پوچھا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ اگر حوزے کا طالب علم ہے, جسے ہم کہتے ہیں 5 سال کا کورس, مدرسے کا کورس ہے, جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے طالب علم ہے, کا 2 چیزیں ضروری ہیں طالب علم کے لیے. کیا نصیحت کریں گے؟ کہ تقوی حاصل کرو, یعنی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو, تمام واجبات کی ادائیگی کرو, تقوی حاصل کرو. اور دوسرا کہ درس پڑھو. سب سے اہم کام آپ دیکھیے گا, اکثر اگر اہل علم کے پاس جاتے ہیں, اساتذہ کے پاس جاتے ہیں, تو جب وہ طالب علم کو نصیحت کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا کریں. آپ نصیحت کریں تو کہتے ہیں سب سے اہم نصیحت یہ کہ جو تمہارا درس ہے نا, اسی کو اچھی طرح پڑھ لو. جو تمہارا درس ہے, 4 سال کا کورس ہے, 5 سال کا کورس ہے, جو بھی ہے, حوزے کی تعلیم تو لمبی ہوتی ہے, 8-10 سال, 10-12 سال, 15 سال لگتے ہیں, مثال ہے. تو جو درس پڑھ رہے ہو اسے اچھی طرح پڑھو بدقت. ٹھیک ہے. اب آئیے ان سے ایک سوال اور کون سا تھا. اچھا, وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کو غصہ نہ آئے. کون سا ذکر ہے؟ وہ کون سا ذکر, ان سے پوچھا کہ وہ کون سا انسان ذکر پڑھے کہ کیا چیز نہ آئے؟ غصہ نہ آئے. اور غصہ ہر انسان کو آتا ہے. اور غصہ کیوں آتا ہے؟ کبھی اس میں غور کیا کہ غصہ انسان کو کیوں آتا ہے؟ طبیعت سے, ہاں, طبیعت سے ہٹ کر کہہ لیتے, یہ طبیعت کے مخالف انسان کا کام ہوتا ہے تو انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے. خیر, ہمارا موضوع ہے وہ کون سا ذکر ہے جس سے انسان کو غصہ نہ آئے. تو کیا کہا انہوں نے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو کثرت سے پڑھے, یعنی اس کی تلاوت کثرت سے کرتا رہے. یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھے تو غصہ, پھر کیا ہوگا؟ غصہ نہیں آئے گا. اب اس کے بعد انہوں نے پوچھا قرض کے لیے کون سی دعا ہے. قرضہ لینے کے لیے نہیں, کوئی قرضہ نہیں دے رہا, قرضہ لینے کے لیے نہیں ہے, ادا کرنے کے لیے. ہاں, پہلے بتا دیں آپ کو. ہاں, میں کہ قرضے کے لیے کون سی دعا, یعنی معمولاً یہ سوال جب پوچھا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرضہ ادا کرنا. قرضہ ادا کرنے کی کیا دعا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا کہ امام جواد علیہ السلام کی ایک دعا, امام جواد علیہ السلام کا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس فرمان پہ عمل کرو. امام جواد علیہ السلام, اس کو بکثرت پڑھو. اب جب میں پڑھ رہا ہوں اس کو ترجمہ آپ ابھی لکھ لیجیے گا, عربی عبارت بعد میں اتار لیجیے گا. عربی میں یعنی دعا جو ہے امام کا جو فرمان ہے کیا ہے؟ یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منہ شیء, پھر اکفنی ما ہمنی. فرمایا اس ذکر کو مسلسل پڑھو. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کو آپ اتار لیجیے گا بعد میں. اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ بے نیاز ہے اور کوئی چیز بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے. یہ سب سے بے نیاز ہے, یعنی جو خدا ہے وہ سب سے بے نیاز ہے, کوئی چیز اس سے بے نیاز نہیں ہے. میری کفایت فرما, یعنی میری مشکل حل فرما, جس چیز کو جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ والی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس کو کثرت کے ساتھ مسلسل یہ دعا انسان پڑھتا رہے, کہ جس میں یہ معصوم نے فرمایا امام جواد علیہ السلام کے قول ہے کہ اس قول پر عمل کرو, اس کو کثرت کے ساتھ پڑھو. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کتنے سوال ہو گئے؟ 6. 7واں سوال ہے مراحل خود سازی, یعنی خود سازی کسے کہتے ہیں؟ تربیت سازی. بطور سادہ بتائیں, بطور سادہ بتا دیں کہ سمپل طریقہ جس سے کہتے ہیں, آپ بتائیں کہ انسان اپنی تربیت کیسے کرے. خود سازی کہتے ہیں اپنے آپ کو بنانا, خود سازی, اپنے آپ کو انسان بنائے. تربیت سازی جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان تربیت کرے اپنی یا بچوں کی. تو اس کے بعد کیا کام کرے؟ انہوں نے 4 عمل اس کے بتائے. بطور سادہ پوچھا کہ مختصر آپ بتا دیں, تو انہیں 4 عمل بیان کیے, جس میں پہلا ہے سکوت. پہلا کیا ہے؟
سکوت یعنی خاموشی. خاموشی کے ساتھ سب. جی یعنی پہلا عمل کیا ہے؟ سکون. سکوت. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ خود سازی ہو، تربیت سازی ہو، اپنے آپ کو اچھا بنائے، تو پہلا عمل کیا ہے؟ سکوت یعنی خاموشی، یعنی کم بولے، خاموشی اختیار کرے، جو سب سے زیادہ مشکل تھا. جی آج کے دور ہاں، ہر دور میں رہا ہے، خواتین ہر دور میں ہوتی ہیں. بہرحال ایک سکوت یعنی خاموشی جو ہے وہ انسان کو ایک مقام تک. دوسرا ہے ہوشیار رہو ہم نشینوں سے، دوستوں سے. ہم نشین یعنی یہ آپ کے جو ارد گرد دوست ہے نا، جس کے انسان دوستی کرتا ہے، اس سے ہوشیار ہو کہتے ہیں. کیوں کہ روایت میں ہے کہ انسان کے جو دوست ہوتے ہیں، اس دوستی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ نہیں، اس کا عقیدہ آپ کے اوپر ٹرانسفر ہونے لگتا ہے، متاثر ہونے لگتے ہیں، اس کا عقیدہ آپ کے پاس منتقل ہونے لگتا ہے. یہ مفہوم ہے، روایت پیش کر رہا ہوں میں. یعنی انسان جیسے دوست ہوتے ہیں نا، باتوں کا تو اردو میں ہم کہتے ہیں آپ اپنے دوست کے رنگ میں یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. ہوشیار ہو جاؤ اس چیز سے کہ آپ کے ہم نشین جو آپ کے دوست ہیں، احباب ہیں، جن سے ملنا ہے جلنا ہے، ان کے عقائد صحیح ہونے چاہیے، ان کے اخلاق صحیح ہونے چاہیے، ان کا طور طریقہ صحیح ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. بعض اوقات آپ دیکھیں خود معاشرے میں، یعنی لڑکوں کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے، خواتین کے اعتبار سے بھی ہوتا ہوگا کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس سے نہیں ملو، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یا وہ مثلا اچھا نہیں ہے. لڑکوں میں اگر آپ مثال دیں تو مثال کوئی ایسے کام کرتا ہے جو معاشرے میں اچھے نہیں ہیں، تو ہم اپنے بچوں کو ان سے دور رکھتے ہیں، لڑکوں کو ان سے دور رکھتے ہیں، میل ملاپ نہیں کرتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ دوستوں کے اندر، ہم نشینی کے اندر یہ اہم ترین چیز ہے کہ ہوشیار رہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا خراب عقیدہ آپ کے عقیدے پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے مسلسل ذکر کرنا. وہی ذکر ہے، مسلسل ذکر کرنا. تسبیحات اربع ہے، اللہ اکبر ہے، مسلسل مختلف جو ذکر آئے، جیسے لا الہ الا اللہ، یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے. اس کا ذکر کرنا. درود کی تسبیح ہے، اللہ اکبر کی تسبیح ہے، اور دیگر جو تسبیحات بیان کی جاتی ہیں وہ انسان مسلسل ذکر کرتا رہے. اور چوتھا ہے کہ نماز شب پڑھے. یہ 4 چیزیں انہوں نے بیان فرمائی کہ انسان اگر چاہتا ہے مراحل خود سازی کے اندر، انسان کی اچھی تربیت میں، آگے بڑھنے میں، انسان کو آگے روحانیت حاصل کرنے میں، تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے بہت اہم ہے. آپ دیکھیے گا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا اہل علم یا عارف لوگوں سے کتنی ملاقات ہوئی ہے. عارف لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کم بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میری ملاقات بھی کہوں گی لیکن واقعات بہت سنے عارف لوگوں کے کہ وہ کم بولتے ہیں. وہ آپ کی بات سن لیں گے، بیٹھے رہیں گے، ساری بات سننے کے بعد پھر ممکن ہے ایک جملہ، ہاں بس، ہاں. تو اس میں یہ کیا جو ہے وہ سکوت بہت اہم ہے انسانی زندگی میں. یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پہ بولیں. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں تو یہ بھی ایک اصول ہے. آپ کو یہ پیسہ ہونا چاہیے میرا، یعنی جس سے میں کہوں اگر زندگی، اور 1-2 چیزیں اس میں پہلے بھی بیان کی، یہاں آئے موضوع میں آئے تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ کامیاب اگر زندگی گزارنا چاہتی ہے تو 2-4 چیزیں بہت مہم ہیں، جس میں ایک ہے کہ انسان کم بولے، ضرورت کے تحت بولے. اگر ضرورت ہے تو بولے، ورنہ نہیں بولے. کتنی مقامات آپ کو یہ چیک کر کے آپ کو ایسا اندازہ ہوگا کہ یہاں میں اگر نہ بولتی تو بہتر تھا. ہاں، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے آدمی پہلے سوچے پھر بولے، اور کوشش یہ کرے کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بولے، کم بولے. اور ایک اور اہم نقطہ بولنے میں کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے. البتہ یہ جملہ بھی توضیح طلب ہے، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس کو یہاں پر اسی جملے کو، اب یہ آپ نے خود اپنا مورد ڈھونڈنا ہے کہ کہاں مجھے بولنا ہے، کہاں مجھے نہیں بولنا، کہاں کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے، کہاں دخل اندازی نہیں کرنی. یہ آپ کو اپنے مورد، ایک جملہ ہے بس. ہر انسان کی اپنی ایک لمٹ ہے، ہاں اسی میں رہے. اور بہت سے موارد آپ دیکھیے گا، اس میں بہت سکون ملے گا. بہت سے ایسے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں دوستوں کے، معاشرے میں، کہ جہاں آپ نے کہا ٹھیک ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں آپ بولیں. آپ نے کہا ہمارا معاملہ ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں، معاملات خود ہی بہتر کر لیں گے. بہت سی جگہ آپ کو یہ یعنی اس کو دیکھنا پڑے گا. اور ایک اور جملہ ہے کہ جو کامیاب زندگی رہے گی، توقعات کسی سے نہ رکھیں، خدا اور اہل بیت بس.
یہ دو چیزیں اس کے ذمے آ گئیں سکوت کی، اس لیے میں نے اس کو بیان کر دیا کہ انسان اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے اچھی، تو سکوت، جیسے انہوں نے کہا سکوت، اسے کم بولے، جہاں ضرورت ہے وہاں بولے، اور دیکھے کہ اگر دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرے۔ اب آ جائیے پھر ایک سوال اور، 8واں سوال پوچھا کہ روح کیسے عظمت پیدا کرے؟ روح کیسے عظمت پیدا کرے؟ کہا انہوں نے کہا کہ حلال روزی کے ساتھ۔ روح کی عظمت کیسے بڑھے گی؟ حلال روزی کے ساتھ۔ پھر ایک دعا بتائیے، یہ بھی آپ بات میں اتار لیجیے گا، میں سے پڑھ دیتا ہوں، اس میں بھی اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ یہ دعا کو بھی مسلسل انسان پڑھتا رہے۔ یہ بھی ہے کہ روح کیسے عظمت پیدا کرے گی؟ کہ حلال روزی کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر یہ دعا انسان پڑھتا رہے۔ پھر پوچھا ان سے خشوع دل کیسے ہو؟ انسان کا دل کہتے ہیں نا خشوع دل ہونا چاہیے، کہ انسان کا دل، تو کہا کہ توسل سے، یعنی توسل ہے کس سے توسل کرے؟ معصومین اہل بیت سے توسل۔ پھر اس کے بعد پوچھا ہاں انسان کو، اب کچھ نصیحتیں، اور انسان کو سستی کسی جگہ پر نہیں پہنچا سکتی، یعنی جسے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں تنبلی، فارسی میں کہتے ہیں، کہ انسان کو سستی، یعنی یہ تنبلی جسے ہم کہتے ہیں، کسی جگہ پہ نہیں پہنچا سکتی، کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ اگر سستی کرے گا تو کسی مقام تک نہیں پہنچا۔ یہ سستی انسان کو کسی مقام تک نہیں پہنچاتی۔ اگر کوئی خدا، مثلا بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں، کہتے ہیں چلو خدا ہم خورما، ہے نا محاورہ، کہ خدا بھی راضی اور یہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اردو میں ایک محاورہ ہے فارسی میں، ہم خدا ہم خورما، خورما یعنی کھجور جسے کہتے ہیں، ہم خورما کہتے ہیں ہم ثواب دار ہیں، ہم خورما ہم خدا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کبھی موفق نہیں ہو سکتا جو اس طرح چلے گا۔ یہ موفق راضی یعنی انسان خدائی کو اختیار کرے۔ بعض اوقات کہتے ہیں نا دونوں کو لے کے چلیں، یا جو ان کو بھی لے کے چلو، ان کو چلو، سب یہ ہو جائے، کہتے ہیں نہیں، صرف اور صرف خدا ہوگا تو موفق نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ پھر مرتب ذکر قلبی کرتے رہے، یعنی پروردگار عالم کا ذکر، جن چیزوں سے ذکر بتایا، اور خدا کو فراموش نہ کریں۔ مرتب انسان ذکر قلبی۔ اب دیکھیں یہاں پہ ذکر کی پہلے ایک درس آ چکا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے، بہت تفصیل سے درس بیان ہو چکا ہے ذکر کے اوپر، کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں اور ذکر سے کیا مراد ہے۔ 5 قسمیں وہاں پہ بیان کی تھیں ذکر سے، کہ ذکر کی 5 قسمیں ہیں، اور اس کو ہم نے بیان کر دیا کہ ذکر قلبی کیا ہے۔ مرتب کا ذکر قلبی کرتے رہو، یعنی خدا کو فراموش نہ کرو، یعنی خدا کو نہ بھلاؤ۔ پھر اس کے بعد نمبر کون سا نمبر ہے؟ نہیں ہاں 12 ہو چکے، 13واں نمبر، 13واں ہے۔ اگر کسی کے دل میں دنیا آ جائے اور آخرت سے روکے تو یہ بری صفت ہے، یہ بری صفات میں سے، یہ بری صفات میں سے کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں دنیا آ جائے اور آخرت سے وہ روکے تو بری صفات انسان میں زیادہ ہو جائے گی۔ تو انسان کے اندر بری صفاتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ کب زیادہ ہوں گی؟ کہ انسان کسی کے دل میں دنیا آ جائے، اور دنیا آنے کے بعد کیا ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آخرت سے روکے گی۔ جب وہ آخرت سے روکے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم تو ہوگا۔ بری صفات انسان کے اندر زیادہ ہو جائیں گی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا بہترین یاد خدا کیا ہے؟ پوچھا سوال، بہترین یاد خدا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ قرآن کا پڑھنا۔ بہترین یاد خدا کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا۔ پھر پوچھا، پھر انہوں نے بیان کیا حرام کو انجام دینا اور واجبات کو ترک کرنا انسان کو بے وقت بے ارزش بنا دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کس کی؟ جو واجبات کو ترک کرے، اور واجبات کو بھی ترک کرے اور حرام کو انجام دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا؟ بے وقت یعنی بے ارزش۔ اس کو آسان الفاظ میں کہیں، اس کی قدر نہیں ہوگی، اس کی اہمیت نہیں، کوئی اس کی توجہ نہیں کرے گا۔ یہ کون سی چیز ہے جو انسان کی طرف لوگ توجہ نہیں کریں گے؟ بے اہمیت ہو جائے گا، وقار نہیں ہوگا، عزت نہیں ہوگی،
اس کی واجبات کو ترک کرنے کی وجہ سے, حرام کو انجام دینے کی وجہ سے. پھر فرمایا مومنین کو چاہیے کہ سوتے وقت وہ اپنا کیا کہنا ہے, سونے سے پہلے کیا کرنا ہے, محاسبہ کرنا. اور 17واں پوائنٹس, ہمیشہ امام زمانہ کی یاد میں رہے. کیا کرے, ہمیشہ امام زمانہ کی یاد میں رہے. پھر فرمایا ہر واجب نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھنی ہے, تسبیحات الزہرا. ہر نماز واجب کے بعد کا تسبیح زہرا کو ترک نہ کرو, اسے انجام دو. اور آخری 19واں, میرے حساب سے 19واں جو آخری ہے, 19واں کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہو, اسے فراموش نہ کرو, نہ بھولو. سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت ضرور کر لو. یہ 19 سوالات پوچھے گئے تھے کہ انہوں نے اس 19 سوالات کے جوابات اس طرح مختصر دیے ہیں کہ یہ وہ 19 اور سوال جواب ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو موفق بنا سکتا ہے, کامیاب بنا سکتا ہے. اب اس میں انسان جتنا بھی عمل کرے, ممکن ہے کہ شروع میں انسان 19 کے 19 عمل نہیں ہو سکے. بس دیکھیں آخر کے 2 تو آسان ہے, ہر انسان انجام دیتے. سونے سے آیت الکرسی ہے, مشکل نہیں ہے. تسبیح جانا بیدارہ سب پڑھتے ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہوں گی کہ جو آپ ممکن ہے کہ انجام دے رہی ہیں, لیکن کیا وجہ ہوگی کہ انسان جب تک اس تمام چیزوں کا انجام نہیں دے گا, جب تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے.